آج جو خاص میں عمل بتاؤں گا، یہ 3 پرانے پاک کے خاص الفاظ کا عمل ہے۔ ان خاص الفاظ کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ اگر کوئی انسان کسی بھی پریشانی میں ہو، اگر ان 3 الفاظ کو پڑھ لیتا ہے تو اس کی وہ پریشانی دور ہو جاتی ہے، اس کا وہ مسئلہ حل ہو جاتا ہے۔ پیر حسنین شاہ نورانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان کو پریشانی جب آتی ہے تو وہ اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے۔ کوئی بھی تکلیف آئے، کوئی بھی پریشانی آئے، اللہ سب سے پہلے اپنے رب کو یاد کرتا ہے۔ انسان کو کوئی ٹھوکر لگے، کوئی چوٹ لگ جائے، اس وقت بھی اللہ کی ذات کی وہ ذات ہوتی ہے تو یاد آتی ہے۔ تو پریشانی کو کبھی بھی برا نہیں کہنا چاہیے۔ بعض اوقات پریشانی انسان پہ اللہ کی طرف سے اس لیے بھی لاحق کی جاتی ہے کہ وہ لوٹ آئے، وہ اللہ کی طرف واپس آ جائے، اور اگر وہ دنیا داری میں مگن ہو چکا ہے تو وہ اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی حاصل کرنے میں اپنا وقت صرف کرے۔ پریشانی کے بارے میں ایسے بھی کہا جاتا ہے کہ بعض اوقات انسان پھولے سے یا ویسے کسی انسان کا دل دکھا دیتا ہے تو وہ پریشانی پلٹ کے آتی ہے۔ حضرت پیر حسنین شاہ نورانی مدید تو کس کتاب سے یہ میں عمل بتا رہا ہوں اس میں فرماتے ہیں کہ اگر انسان پہ بڑی سے بڑی پریشانی بھی آ جائے، چاہے وہ پلٹ کے آئی ہو، یعنی آپ نے کسی کے ساتھ برا کیا ہو، پریشان کیا ہو، اگر کسی کو پریشان کیا جائے تو پھر بھی پریشانی لوٹ کے لازمن آتی ہے۔ وہ اللہ کے فضل سے یہ صرف چند الفاظ، 3 الفاظ ہیں، ان کو پڑھنے سے اللہ کے کرم سے وہ پریشانی ٹل جاتی ہے۔ انسان کو وہ راستے نظر آنا شروع ہو جاتی ہیں جو انسان بھلا چکا ہوتا ہے، ان کے بارے میں مایوس ہو چکا ہوتا ہے۔ اللہ اپنی رحمت کے دروازے اس انسان کے لیے کھول دیتا ہے۔ پریشانی اگر کسی انسان پہ نہیں آتی، یہ بھی بڑی سمجھنے کی بات ہے، تو اسے اپنے اعمال کے بارے میں دیکھنا چاہیے۔ اتنی اللہ کی ذات اس سے ناراض تو نہیں ہے، پریشانی کا نہ آنا بھی ٹھیک نہیں ہے کہ انسان پہ کوئی پریشانی ہی نہ آئے اور وہ دنیا داری میں اس حد تک مدن ہو جائے کہ اسے پیچھے پڑ کے دیکھنے کا، جہاں سے وہ اللہ نے دنیا میں انسان کو امتحان کے لیے بھیجا ہے، وہاں دیکھنے کو اسے وہ کبھی نہ ملے۔ تو اللہ کی ذات کو ہر وقت یاد کرنا چاہیے۔ یہ دنیا جو ہے یہ آنکھ جھپکتے ختم ہو جانے والی چیز ہے، دنیا فانی ہے۔ تو آج کا عمل جو میں قریشی صاحب چینل پہ الحمدللہ بتاؤں گا، یہ کسی بھی مسئلے کے لیے کیا جا سکتا ہے، کوئی بھی پریشانی ہو کیا جا سکتا ہے۔ اب پریشانی کون سی ہو سکتی ہے؟ مالی طور پہ پریشانی، ازواجی زندگی میں شوہر اور بیوی کے معاملات ٹھیک نہیں ہے، کوئی تیسرا انسان آ گیا ہے، رزق کی تنگی ہو گئی ہے، محبت کے معاملات جو ہے وہ نفرت میں بدل گئے ہیں، تعلقات بگڑ گئے ہیں، کاروبار ٹھپ ہو گیا ہے، بیماری آ گئی ہے، کوئی تنگ کر رہا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کئی لوگ آپ کو تنگ کر رہے ہوتے ہیں، تو ان تمام معاملات میں آپ یہ عمل کر سکتے ہیں۔ اگر کسی چیز نے بھی پریشان کر دیا ہے، آپ خوف زدہ ہیں کسی چیز سے، آپ محسوس کرتے ہیں کہ میں اس چیز سے خوف زدہ ہوں کہ میرا خوف ختم ہو جائے، تو آج کا بتایا جانے والا عمل ایک دفعہ ضرور کرنا ہے۔ اللہ کے فضل سے جیسے ہی یہ عمل آپ کریں گے، آپ کے معاملات بہتری کی طرف چل پڑیں گے۔ اس میں کیا یہ جاتا ہے
کہ آپ نے صرف اور صرف زیادہ نہیں ہے، ایک تسبیح آپ نے ان قرآنی الفاظ کو پڑھنا ہے۔ آمین لا ینصرون، آمین لا ینصرون۔ اس طرح آپ نے ان الفاظ کو خاص طریقے سے تسبیح کے دانوں پہ پڑھنا ہے۔ جب تسبیح کا ہر 10واں دانہ مکمل ہو جائے تو آپ نے ایک دفعہ اپنی پریشانی کے لیے دعا کرنی ہے، پھر آپ نے 10 دانوں پہ آمین لا ینصرون یہ پڑھنا ہے۔ اس طرح آپ نے ہر 10ویں دانے پہ اپنی پریشانی یاد کرنی ہے۔ 10 دانے مکمل ہوں، آپ پریشانی کے بارے میں یاد کریں، دعا کریں، اس کے ساتھ آپ نے 100 دانے مکمل کر لینے، یعنی 100 دانوں کی تسبیح ہونی چاہیے۔ اول و آخر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، کوئی بھی درود پاک پڑھ سکتے ہیں۔ بہتر ہوتا ہے 11 مرتبہ شروع میں، 11 مرتبہ آخر میں درود پاک پڑھا جائے، باقی 10 درود